اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں جو مری میں واقعہ پیش آیا، دردناک المناک واقعہ جس سے درجنوں لوگوں کی جانیں چلی گئی، اسلام ان معاملات کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ان کی اسلام کی تعلیمات کیا ہے، شریعت کس نگاہ سے اس کو دیکھتی ہے؟ تو یہ تو شہادت کے درجے پانے والے لوگ ہیں، جو لوگ سفر میں ہوئے اور قدرتی آفات میں دنیا سے چلے گئے، یہ شہید ہے۔ اب شہید کس طرح ہے؟ تو پہلے اس کو سمجھو کہ شہید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جو حقیقی شہید جس کو شریعت میں کہتے ہیں، اور دوسرا ہے حکمی شہید۔ اب دونوں کے احکامات دنیائی لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی مختلف ہے، ثواب کے لحاظ سے بھی مختلف ہے۔ پہلے جو حقیقی شہید ہے، اس شہید کو کہتے ہیں جو اللہ کے راستے میں جان اپنی دے دی، اپنی جان قربان کر دی، اسلام کے دفاع کے لیے لڑتا رہا اور دنیا سے چلا گیا، یہ ہے حقیقی شہید۔ اسی وقت میدان جنگ میں اس کی زندگی چلی گئی۔ اور یا دوسرا وہ شخص ہے جو ظلماً دوسروں کے ہاتھوں قتل ہو جائے، مظلوم شخص تھا، ظالموں نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ بھی حقیقی شہید ہے۔ اور جس طرح بیت المقدس میں یا کشمیر میں مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یا عام دوسرے حالات میں کوئی مظلوم ہے اس کو شہید کیا جائے، اس کے احکام دنیا میں الگ ہے اور آخرت میں الگ ہے۔ ان کے احکام یہ ہے کہ دنیا میں ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو کفن نہیں دیا جائے گا، صرف نماز جنازہ پڑھ کر اس کو دفنایا جائے گا۔ اور یہ تو دنیا کے اس کے احکامات ہو گئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شخص دوسرا شہید وہ حکمی شہید ہے۔ حکمی شہید اس کو کہتے ہیں جس میں حدیث میں ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ شہید ہے۔ تقریباً 40 قسم کی مختلف حدیثیں آئی ہے حکمی شہیدوں کے بارے میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ مثال ایسی عورت جو اپنی اولاد کو جنتے ہوئے وفات پائی، تعاون میں مر جائے، قدرتی آفت میں مر جائے، آگ میں جلے، ہیضے سے مرے، اوپر چھت سے گرے، پہاڑ سے گرے، ان جیسے لوگوں کو بھی اسلام نے شہادت کا حکم لگایا ہے اور ان کو شہادت کا مقام دیا ہے۔ لیکن یہ ہے حکمی شہید، ان کے لیے احکام دنیا میں الگ ہے، آخرت میں الگ ہے۔ جہاں تک ان کی دنیا کے احکام ہے، ان کو غسل بھی دیا جائے گا، ان کو کفن بھی دیا جائے گا، اس کے بعد ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ لیکن اس حکمی شہید میں وہ شخص جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، زخمی ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس زخم کی وجہ سے یہ وفات پایا، یہ جو ہے اس کو بھی غسل بھی دیا جائے گا، کفن دفن بھی دیا جائے گا۔ لیکن اس کا ثواب، اب رہ گئے ثواب کے بارے میں، تو عقیقہ بھی دیا جائے گا، کفن دفن بھی دیا جائے گا۔ اب رہ گیا ثواب کا معاملہ، تو ثواب کے معاملے میں جو قرآن میں حدیث میں جتنے وعدے شہید پر آئے ہیں اور شہید کو یہ انعامات ملیں گے، وہ اس کا اصل تعلق جو ہے وہ حقیقی شہید کے ساتھ ہے، جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے اسی وقت وفات پائے، یا اس شہید کے سبوس وہ حکمی شہید جو اللہ کے راستے میں تھا یا مظلوم تھا، اس کو مار دیا گیا، پھر وہ اسی وقت نہیں مرا، چند دنوں کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، وہ زخم کتاب نہ لا کر، اس کو بھی حقیقی شہید کا ثواب ملے گا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، دوران نماز اس کو خنجر لگا اور جس کی وجہ سے زخم بہت گہرا ہوا، چند دنوں کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب اس کو دنیا میں غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا، لیکن آخرت میں اس کا ثواب حقیقی شہید جیسا ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ مظلوماً ان کو شہید کیا گیا، اور اسی وقت تو شہید نہیں ہوئے، چند دنوں تک اسی زخم میں رہے، پھر اس زخم کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کو بھی جو ثواب ملے گا وہ حقیقی شہید کا ثواب ملے گا، اور لیکن دنیا کے احکام اس پر غسل بھی دیا جائے گا اور دیا بھی گیا، اور کفن بھی دیا گیا، اور اس کے بعد سپرد خاک کیا گیا۔ تو اب یہ جو حکمی شہید ہے، اس کا ثواب یہ والے حکمی شہید جو مظلوماً قتل ہو جائے، تو اس کا ثواب جو ہے پہلے حقیقی شہید کا ہے۔ رہ گیا دوسرے جو حیضے کی وجہ سے مر جائے، یا عورت تھی بچے کی وجہ سے مر گئی، یا اسی طرح جو اس طرح مری میں لوگ مرے ہیں قدرتی آفت کی وجہ سے، یا سفر میں کوئی شخص مر جائے، یا آگ میں جل جائے، جس طرح میں نے بتایا کہ 40 قسم کی مختلف روایت ان کے بارے میں آئی ہے۔ ان کے بارے میں دنیائی احکام تو یہی ہے کہ ان کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد دفنایا جائے گا۔ لیکن جہاں تک آخرت کے ان کا ثواب کا تعلق ہے، تو ظاہر بات ہے ان کا وہ ثواب نہیں ہے جو حقیقی شہید کا ہے۔
یہ ان کے بارے میں جو شہادت کے الفاظ آئے ہیں یہ دوسرے میتوں پر ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے. دوسرے جو لوگ عام طور پر اپنے گھروں میں مرتے ہیں، ہسپتال میں ملتے ہیں، لیکن چونکہ ان پر ایک مصیبت آئی ہے، آفت آئی ہے، اس کی وجہ سے ان کو یہ آخرت میں اس کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو شہادت کا نام دیا گیا. اور اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو یہی شہادت کا ثواب ملے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حکمی شہید کو حقیقی جیسے ثواب ملے. اس کا اصل میں آخرت کا جو معاملہ ہے ثواب کا، یہ اللہ ہی کے سپرد ہے. واضح طور پر نہیں ہے کیا اس کو واقعی حقیقی کو ثواب ملے گا یا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ملے گا، عام اموات کی طرح ان کا ثواب ہوگا. لیکن ہے چونکہ شہید کا لفظ آیا ہے اور اس کو شہادت کے نام سے موسوم بھی کر سکتے ہیں، اور حدیث میں کافی اس کی تفصیل بھی ہے کہ شہید ہی ہے تو شہادت کا ثواب تو ملے گا، لیکن کس درجے کا ملے گا یہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. یہ آخرت کا ثواب عام طور پر جہاں بھی ہوگا وہ اصل حقیقت تو ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہوگی. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہید کی دو قسمیں ہیں. ایک حقیقی شہید، اس کو تو غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، ایسے ہی سپرد خاک کیا جائے گا، اور آخرت میں جو شہادت کے جو اصل انعامات ہیں اسی کو ملیں گے. دوسرا ہے حکمی شہید. اب حکمی شہید وہ ہے جو زخمی ہو جائے میدان جنگ میں یا ظالم کے ہاتھوں، اس کے بعد جو یہ دنیا سے چلا جائے، اس کا ثواب بھی جو ہے حقیقی شہید کے ثواب کی طرح ہے. رہ گئے باقی جو شہید مرتے ہیں ان کو تو حدیث میں شہید کہا گیا، اور انشاءاللہ شہادت کا درجہ ملے گا، اور ثواب بھی امید کی جا سکتی ہے کہ شہادت کی طرح ملے گی. اب یہ کتنی ملے گی اس کا معاملہ اللہ ہی جانتا ہے، اور چونکہ آخرت کے اصل معاملات وہ اللہ ہی نمٹائے گا اور اللہ ہی کے حوالے ہے. یقینی طور پر اس کو نہیں کہا جاتا کہ کتنا ان کو انعامات دیے جائے گا اور کتنے مقامات دیے جائیں گے. لیکن یہ بات ہے کہ ان کو شہید بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے دیگر اموات پر اس شہادت کا مقام ان کو دیا گیا ہے. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة